اس پر حاکم اربیل مظفر الدین بڑی عاجزی انکساری سے سلطان جلال الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کا جو جی چاہے میرے ساتھ سلوک کریں، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں گا۔ خدا جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے وہ گواہ ہے کہ میں قطعاً آپ کے خلاف اپنے لشکر کے ساتھ آنے والا نہیں تھا، لیکن خلیفہ بغداد کی طرف سے مجھے دھمکی آمیز حکم ملا تھا کہ میں ہر صورت میں آپ کے خلاف کشتمور کی مدد کے لیے پہنچوں۔ پھر بھی سلطان محترم دیکھیں، میں کشتمور کی مدد کے لیے پہنچا۔ سلطان محترم، جو خبریں مجھے ملی تھیں اس کے مطابق مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس چھوٹا سا لشکر ہے، اور یہ کہ آپ کسی بھی صورت خلیفہ بغداد کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور شکست اٹھا کر کسی سمت بھاگ جائیں گے۔ اسی لیے میں خلیفہ کے حکم اور دباؤ کے تحت حرکت میں آ گیا تھا۔ سلطان محترم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے اس جرم، میری اس غلطی کو معاف کر دیں، تو آئندہ میں آپ کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہوں گا۔ سلطان جلال الدین نے اربیل کے حاکم مظفر الدین کی اس عاجزی اور انکساری پر مبنی گفتگو کو پسند کیا اور اسے معاف کر دیا۔ سلطان جلال الدین کے معاف کر دینے پر مظفر الدین ایسا سلطان سے خوش ہوا کہ اس نے سلطان کو اپنے مرکزی شہر اربیل میں قیام کرنے کی دعوت دی، جسے سلطان نے قبول کر لیا۔ جس وقت سلطان مظفر الدین کے ساتھ اربیل کی طرف کوچ کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے سلطان نے خلیفہ بغداد کے لشکر سے جس قدر سامان ملا تھا اسے آدھا آدھا کیا۔ آدھا سلطان نے اپنے اور اورخان کے استعمال کے لیے رکھا، آدھا پاسبانوں کے سپہ سالار کو دینے کا ارادہ کیا۔ جب یہ آدھی آدھی تقسیم ہو چکی تو پاسبانوں کے سالار سلطان جلال الدین کے پاس آیا اور بڑی عاجزی سے سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ نے جو اس سامان کی تقسیم کی ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، میں اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ سلطان محترم، میں کسی بھی صورت میں آدھے کا حقدار نہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس سارے سامان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 2 حصے آپ اپنے اور اورخان کے استعمال کے لیے رکھیں اور 1 حصہ مجھے دے دیں، جسے میں بخوشی قبول کروں گا۔ سلطان نے پاسبانوں کے سپہ سالار کی اس تجویز کو خوشی سے قبول کر لیا۔ جس طرح اس نے اظہار کیا تھا اسی طرح سامان کی تقسیم کی گئی۔ جب سامان تقسیم ہو چکا تو اس بار پاسبانوں کا سپہ سالار اورخان کے قریب آیا اور اسے بڑی نرمی اور ڈھارس دینے کے انداز میں مخاطب کر کے کہنے لگا، اورخان، پتہ چلا ہے کہ منگول اصفہان سے تیان کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ منگولوں نے نظام الدین کو قتل کر دیا ہے۔ میرے بھائی، فکر مند نہ ہونا، خداوند نے چاہا تو تیان تمہارے پاس ضرور واپس آئے گی۔ قبل اس کے کہ اورخان پاسبانوں کے سپہ سالار کی اس گفتگو کا کوئی جواب دیتا، سلطان جلال الدین کہنے لگا، میرے بھائی، تو نے جو ہمدردی اورخان سے کی ہے اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ ہم نے بھی تیان کی تلاش کے لیے کچھ مخبر روانہ کر رکھے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ تیان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار کہنے لگا، سلطان محترم، آج سے میں بھی تیان کے لیے حرکت میں آ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد تیان کو ڈھونڈ نکالوں گا اور اسے ہم منگولوں سے ضرور حاصل کر لیں گے۔ اس گفتگو کے بعد وہاں سے روانگی کا اہتمام کیا گیا۔ پاسبانوں کا سپہ سالار دریائے جیمو کے کنارے اپنے مستقر کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ سلطان جلال الدین اور اورخان اپنے لشکر کے ساتھ مظفر الدین کے پاس قیام کرنے کے لیے اربیل کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ تیان کو اصفہان سے نکالنے کے بعد منگول سمرقند کی طرف لے گئے تھے۔ سمرقند کے نواح میں چنگیز خان کے بیٹے چغتائی نے اپنے لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ قیام کر رکھا تھا۔ لشکر میں چغتائی کا امیر الامراء قرچار برلاس اور سپہ سالار اعلیٰ چارمغان بھی شامل تھے، جبکہ کئی دیگر چھوٹے چھوٹے لشکر منگول سرداروں کی سرکردگی میں چغتائی نے مسلمانوں کے چھوٹے شہروں اور قصبوں کی لوٹ مار کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیلا رکھے تھے۔ اس لشکر میں لے جا کر تیان کو چغتائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ چغتائی تھوڑی دیر تک بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے تیان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سامنے ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیان کو بیٹھنے کو کہا۔ تیان چپ چاپ وہاں بیٹھ گئی۔ اس پر چغتائی کہنے لگا، تیان، تمہارے باپ صوبدائی کا جو میرے باپ کے ہاں وقار اور عزت ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس لیے کہ میرا باپ اور منگولوں کا خان اعظم اپنے سب سے زیادہ سالاروں میں تمہارے باپ کو ہی اہمیت دیتا تھا۔ صوبدائی کی بیٹی کی حیثیت سے تم میری بھی بیٹی ہو۔ مجھے خبر ہوئی ہے کہ تم اسلام قبول کر چکی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ اس پر تیان فوراً بولی، خان کے بیٹے، میں نے جو نیا دین اختیار کیا ہے اس میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا میں سچ کہوں گی، اور سچ یہی ہے کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ تیان کا یہ جواب سن کر چغتائی کے چہرے پر خوشکن مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کہنے لگا،
بیٹی، تیرا سچائی پر مبنی جواب سن کر میں بے حد خوش ہوا ہوں۔ تیرا اسلام قبول کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب کا مسئلہ ہر انسان کا انفرادی ہے، وہ جیسا چاہے کرے، اس میں تم جانتی ہو ہم میں سے کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ اس پر تیان بولی، خان کے بیٹے، اگر مذہب کا مسئلہ ہر شخص کا انفرادی ہے تو پھر مجھے اصفہان سے کیوں اٹھایا گیا؟ کیوں اس محترم ہستی کو قتل کیا گیا جس کا نام نظام الدین تھا اور جنہیں میں اپنے باپ کا درجہ دے چکی تھی؟ چغتائی کہنے لگا، تیان میری بیٹی، تمہیں اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ تم اور خان سے شادی کرنے کی ٹھان چکی ہو، جبکہ اور خان منگولوں کا بدترین دشمن ہے، اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ اس نے کئی مواقع پر منگولوں پر انتہائی ہولناک شبہوں مارے۔ اس کے علاوہ جبی نویان اور کچھ دوسرے مغل سرداروں کو قتل کرنے میں بھی اس کا ہاتھ ہے، لہٰذا ایک منگول لڑکی کی حیثیت سے تمہیں کسی بھی صورت یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم ایسے شخص سے شادی کرو جو منگولوں کا قاتل رہا ہو۔ اس پر تیان فوراً بولی، اس نظام الدین کا کیا جرم تھا جسے میں اپنا باپ سمجھتی تھی اور اسے قتل کر دیا گیا؟ چغتائی کہنے لگا، جو لشکری تمہیں اصفہان سے اٹھا کر لائے ہیں میں ان سے دریافت کر چکا ہوں۔ چونکہ نظام الدین نے تمہیں وہاں سے نکالنے کے لیے منگول سپاہیوں سے مزاحمت کی تھی، لہٰذا منگولوں کے سلسلے میں کسی قسم کی مزاحمت برداشت نہیں کی جاتی، اس لیے نظام الدین کو قتل کر دیا گیا۔ نظام الدین کو قتل کرنے میں وہ سپاہی حق بجانب تھے جو تمہیں اٹھا کر لائے، اس لیے کہ نظام الدین کو قطعاً یہ حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں روکنے کے لیے وہ منگولوں کی راہ روکتا۔ تیان میری بیٹی، یہ بات طے شدہ ہے کہ اب نہ تو اور خان کے پاس جائے گی اور نہ اس سے تیری شادی ہوگی۔ میں آج ہی 2 قاصد اپنے مرکزی شہر قراقرم روانہ کر رہا ہوں۔ یہ قاصد تمہارے باپ صوبدائی سے ملیں گے، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ میں یہ بھی تجویز پیش کر رہا ہوں کہ تمہاری شادی اپنے لشکروں کے سالار چارمغان کے ساتھ کر دی جائے، اس لیے کہ چارمغان مجھ پر انکشاف کر چکا ہے کہ وہ ایک عرصے سے تمہیں چاہتا اور پسند کرتا ہے۔ پہلے وہ اس لیے خاموش تھا کہ تمہاری نسبت جبی نویان کے بھائی اونان سے طے تھی، اور جب اونان کو اسی اور خان نے قتل کر دیا جس سے تم شادی کی خواہاں ہو، تو تمہارے ساتھ چارمغان کی محبت اور چاہت نمایاں ہو گئی۔ اب اس نے اپنی چاہت اور محبت کا اظہار مجھ سے کر دیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہاری شادی اس سے کر دی جائے۔ یہ سن کر تیان فوراً بولی، آپ لوگ میری رضامندی اور مرضی جانے بغیر ہی ایسا کر دیں گے؟ اس پر چغتائی کہنے لگا، میں جو 2 قاصد تمہارے باپ صوبدائی کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ وہ چارمغان کے سلسلے میں بھی اس سے بات کریں گے۔ اگر تمہارے باپ صوبدائی نے اس بات کی اجازت دے دی تو تمہاری شادی چارمغان سے کر دی جائے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس شادی کو نہیں روک سکے گی۔ تیان میری بیٹی، اب تو جا اور اپنے خیمے میں جا کر آرام کر، اور اس وقت کا انتظار کر جب قاصد تمہارے باپ سے مل کر اس کا فیصلہ کر کے آئیں گے۔ تیان بیچاری چغتائی کی اس گفتگو سے اداس اور افسردہ ہو گئی تھی۔ وہ اٹھی اور گردن جھکاتی ہوئی چغتائی کے خیمے سے نکل گئی تھی۔ سلطان جلال الدین اور خان دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ چند یوم تک اربیل کے شہر میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران میں جہاں حاکم اربیل مظفر الدین سلطان کے سامنے بہترین فرما برداری اور اطاعت کا اظہار کر رہا تھا، وہاں اس نے سلطان اور اس کے رفیق کار اور خان اور اس کے لشکریوں کی بہترین مہمانداری بھی کی۔ اربیل میں چند روز قیام کرنے کے بعد سلطان نے وہاں سے کوچ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ مراغہ شہر پر حملہ آور ہوا۔ کچھ دنوں تک تو اہل شہر نے مقابلہ کیا۔ سلطان برابر اہل مراغہ کو پیغام بھجواتے رہے کہ میرا اہل مراغہ سے کوئی جھگڑا اور عداوت نہیں ہے، کیونکہ میں سارے اسلامی شہروں اور قصبوں کو منگولوں کے خلاف متحد کرنا چاہتا ہوں، تاکہ منگول اگر پھر دریائے جیموں کو پار کر کے مسلم علاقوں میں قتل و غارت کا کھیل شروع کرنا چاہیں تو انہیں روکا جا سکے۔ سلطان کی ان باتوں کا اہل مراغہ نے خاطر خواہ جواب نہ دیا اور وہ قلعہ بند ہو گئے، اور اس طرح وہ سلطان کا مقابلہ کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مراغہ پر سلطان نے تند و تیز حملے شروع کر دیے۔ جلد ہی اہل مراغہ سلطان کے حملوں کی تاب نہ لا سکے، ہمت ہار گئے۔ آخر انہوں نے شہر کے دروازے اس خیال سے کھول دیے کہ ان سے شریفانہ سلوک کیا جائے گا۔ سلطان مراغہ شہر میں داخل ہوئے اور جس قدر باغی شہر میں محصور تھے سب کا انہوں نے قلع قمع کر دیا۔ مراغہ کی فتح کے بعد سلطان نے اپنی اگلی منزل آذربائیجان منتخب کی۔ آذربائیجان کے لوگ چونکہ اہل مراغہ کی حالت زار کے بارے میں سن چکے تھے،
اس لیے انہوں نے اپنی بہتری اسی میں دیکھی کہ سلطان کو بخندہ پیشانی خوش آمدید کہہ کر اپنا مال اور عزت و ناموس بچا لیں۔ آذربائیجان پر حملہ آور ہونے سے پہلے سلطان نے اپنے کچھ قاصد شام کی طرف بھجوائے تاکہ انہیں اطلاع دی جا سکے کہ سلطان آذربائیجان پر حملہ ہونے کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ نیز شام کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بھی اطلاع دی گئی کہ آذربائیجان کے بعد سلطان گرجستان پر حملہ آور ہوں گے۔ غالباً ایسا کرنے سے سلطان کا مقصد یہ تھا کہ آس پاس کے مسلمان حکمرانوں کو بتایا جائے کہ انہیں سلطان جلال الدین سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان جلال الدین کے باپ علاء الدین کے زمانہ اقتدار میں قرب و جوار کے حکمرانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا، اس لیے لوگ جلال الدین سے بھی سخت خوفزدہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس سارے ابتلا کے دوران کسی بھی مسلمان نے منگولوں کے خلاف اس خاندان سے ہمدردی نہیں کی تھی۔ تاہم سلطان نے بڑی تیزی کے ساتھ آس پاس کے حکمرانوں کی غلط فہمیاں دور کرنے کا کام کیا۔ اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے سلطان نے سب سے پہلے تبریز شہر کی طرف توجہ دی۔ تبریز شہر کے حاکم اوزبک پہلوان کو سلطان جلال الدین نے ایک قاصد بھجوایا اور اس سے التماس کی کہ جس طرح منگولوں کے مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہونے سے ان علاقوں میں مسلمانوں کی ایک مضبوط اور مستحکم حکومت تھی، ایسی ہی حکومت پھر قائم کر کے منگولوں کا مقابلہ کیا جائے جو ابھی تک مسلمانوں کے قتل اور غارت گری کا باعث بنے ہوئے تھے۔ تبریز کے حاکم اوزبک پہلوان نے سلطان جلال الدین کی اس التجا کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ سلطان کے پاس نہ تو کوئی بڑا لشکر تھا اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی ایسی حکومت تھی جو بوقت ضرورت اس کی مدد کر سکے۔ لہٰذا اوزبک پہلوان نے سلطان جلال الدین کی کسی بھی تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اوزبک پہلوان کا نفرت میں ڈوبا ہوا یہ جواب سن کر سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ تبریز کی طرف رخ کیا۔ تبریز کے حاکم اوزبک پہلوان کو جب خبر ہوئی کہ سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ تبریز کا رخ کر رہے ہیں تو وہ ایسا خوفزدہ ہوا کہ تبریز سے اس نے بھاگ نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس کی بیوی نے اسے لاکھ سمجھایا کہ تبریز سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے رویے کی معافی مانگو اور آئندہ کے لیے سلطان کا فرما بردار اور مطیع بن کر رہنے کا عہد کرو تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اوزبک پہلوان ایسا بدحواس اور خوفزدہ ہوا کہ اپنی بیوی کو تبریز میں ہی چھوڑ کر خود گنجا شہر کی طرف بھاگ گیا۔ اوزبک پہلوان کی بیوی تغرل سلجوقی کی بیٹی تھی اور اس کے تعلقات اپنے خاوند اوزبک پہلوان سے ہمیشہ کشیدہ ہی رہے تھے۔ دوسری طرف تبریز شہر کے لوگ بھی اوزبک پہلوان سے قطعی ناخوش تھے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ ان کا حکمران اوزبک سلطان جلال الدین کی آمد کا سن کر تبریز سے فرار ہو گیا ہے تو تبریز شہر کے کچھ لوگ خود سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان کو شہر پر قبضہ کرنے کی دعوت دی۔ سلطان جلال الدین کو جب علم ہوا کہ اوزبک اپنی بیوی کو چھوڑ کر خود گنجا شہر کی طرف بھاگ گیا ہے تو اس نے ملکہ کو عزت اور احترام کے ساتھ خومی کے مقام پر بھیج دیا اور خومی شہر تبریز کی اس ملکہ کو جاگیر کے طور پر عطا کر دیا۔ چونکہ ملکہ اپنے خامند سے ماضی میں ہمیشہ ناخوش رہی تھی، اس لیے اس نے تبریز کے قاضی القضاء عز الدین کے دربار میں فسق نکاح کا دعویٰ کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ اس کے علاوہ تبریز کی ملکہ سلطان جلال الدین کی جوانمردی، ان کی جرت، ان کی ہمت اور ان کے حالات سے بڑی متاثر تھی۔ وہ دل و جان سے سلطان کو پسند کرتی تھی، لہٰذا اس نے سلطان جلال الدین کے پاس پیغام بھجوایا کہ اگر سلطان اسے اپنے حرم میں شامل کر لیں تو یہ ملکہ کی خوش قسمتی اور اس کے لیے باعث عزت ہوگا۔ چنانچہ سلطان جلال الدین نے ملکہ کی اس التجا کو فوراً قبول کر لیا اور ملکہ کو اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ جب اوزبک پہلوان کو بیوی کی اس بے وفائی کا علم ہوا تو اسے ایسا دھچکا لگا کہ شدت اضطراب سے اسی دن فوت ہو گیا۔ اس طرح بیوی کے علاوہ اپنی مختصر سی قلمرو بھی سلطان کے حوالے کرتا چلا گیا تھا۔ بہرحال تبریز پر سلطان کا قبضہ ہو گیا اور چونکہ تبریز کی ملکہ سلطان کے حرم میں داخل ہو چکی تھی، لہٰذا سلطان نے اپنی طرف سے ایک شخص نظام الدین کو تبریز کا حاکم مقرر کیا اور خود ملکہ کے پاس خومی شہر چلا گیا۔ اپنے سارے لشکر کو بھی اور خان سمیت سلطان خوی شہر ہی کی طرف لے گیا تھا۔ تبریز پر قبضہ کرنے کے بعد جہاں سلطان کے اقتدار اور عزت میں اضافہ ہوا، وہاں اس کے لشکر کی تعداد بھی خاصی بڑھ گئی تھی۔ تبریز جیسے بڑے اور عظیم شہر پر قبضہ کرنا کوئی آسان بات نہ تھی۔
سلطان کو یہ دن بڑی صعوبتوں کے ساتھ دیکھنا نصیب ہوا تھا، اس لیے قرب و جوار کے حاکم اور سلاطین سلطان کی اس فتح کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ گرجستان کے حکمران بھی چونکہ تبریز کے ہمسائے میں واقع تھے، لہٰذا وہ بھی جلال الدین کو اپنے لیے خطرہ خیال کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ جو سلوک ماضی میں سلطان جلال الدین کے باپ علاء الدین نے ہمسایہ حکمرانوں کے ساتھ روا رکھا تھا، اگر جلال الدین کو بھی موقع مل گیا تو تاریخ یقیناً اپنے آپ کو دہرائے گی اور مقابلتاً بدتر حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے گرجستان کے حکمران نے طے کیا کہ جس طرح بھی ہو سکے سلطان کو اپنے نزدیک کے کسی بھی علاقے میں ٹھہرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ چنانچہ گرجستان کی ملکہ نے بڑی تیزی سے ایک عظیم لشکر تیار کرنا شروع کر دیا کہ سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہو کر اسے کسی دوسری طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیں۔ جن دنوں سلطان جلال الدین نے تبریز کو فتح کیا تھا، ان دنوں گرجستان کے علاقے پر ایک عیسائی قبیلہ حکمران تھا جسے گرجی کہتے ہیں، اور جو آرمینیا کے عیسائیوں کی ایک شاخ تھا۔ گرجستان کی ریاست کوہستان قفقاز کے اندر آذربائیجان کے شمال میں واقع تھی اور جس کا صدر مقام طفلس شہر تھا۔ یہ علاقہ اپنی سبزی اور بہتے چشموں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس گرجی قبیلے نے تغرل سلجوقی سے طفلس اور اس کے بعد ان دونوں نے اپنی سلطنت کو دور دور تک پھیلا دیا، یہاں تک کہ ان کی طاقت اور قوت اس قدر بڑھی کہ آرمینیا، شروان اور کچھ دیگر علاقوں تک کے حکمران ان کے باجگزاروں میں شمار ہونے لگے تھے۔ گرجستان کے حکمرانوں نے سلطان جلال الدین کو اپنے قرب کے علاقوں سے مار بھگانے کے لیے 60,000 کا ایک بہترین مسلح اور عمدہ قسم کے ہتھیاروں سے لیس ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار انہوں نے ایک ایسے جرنیل کو بنایا جس نے اپنی زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی تھی۔ اس جرنیل کا نام شلوا تھا۔ یہ شلوا اپنے 60,000 کے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور سلطان کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان کے مخبر بھی گرجستان کے سپہ سالار شلوا کی پیش قدمی سے متعلق اسے آگاہ کر چکے تھے، لہٰذا سلطان جلال الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے شمال کی طرف بڑھا تاکہ گرجستانیوں کی پیش قدمی کو روک دے۔ سلطان کے پہنچنے سے پہلے ہی شلوا 60,000 کے لشکر کے ساتھ دریائے ارس کے کنارے ایک بلند کوہستانی سلسلے کے ساتھ خیمہ زن ہو گیا تھا۔ سلطان جب دریائے ارس کے کنارے پہنچا تو شلوا پہلے اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا، لہٰذا سلطان کو اپنے لشکر کے ساتھ نشیب میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ گرجیوں نے چونکہ کوہستانی سلسلے کے اوپر مورچے سنبھال رکھے تھے، سلطان نشیب میں تھا، لہٰذا ایسی صورت میں گرجی یقیناً سلطان جلال الدین اور اس کے لشکریوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لہٰذا سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ رک کر نشیب میں ہی انتظار کرنے لگا۔ لیکن شلوا بھی اپنے لشکر کے ساتھ بلندی پر قائم کردہ اپنے مورچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف سلطان بھی غیر معینہ مدت کے لیے وہاں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے تبریز نیا فتح کیا تھا اور اسے خطرہ تھا کہ اس کی غیر حاضری میں کہیں تبریز میں بغاوت ہی کھڑی نہ ہو جائے۔ دونوں لشکر فراز و پستی پر ابھی اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے کہ پاسبانوں کا سپہ سالار بھی اپنے لشکر کے ساتھ سلطان کے لشکر میں شامل ہوا اور اس کے آنے سے سلطان کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ پھر ایک روز صبح ہی صبح سلطان نے اور خان اور پاسبانوں کے سالار کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب وہ دونوں سلطان کے خیمے میں داخل ہوئے تو سلطان نے ان دونوں کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو سلطان نے پہلے پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تم عین وقت پر آئے ہو۔ قسم خداوند کی کہ میں تمہاری کمی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ میں دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ کاش پاسبانوں کا سپہ سالار اس موقع پر ہمارے ساتھ ہوتا، اس لیے کہ عام لوگوں کی نگاہوں میں یہ گرجی بڑے جنگجو، بڑے لڑاکا اور بڑے خونخوار خیال کیے جاتے ہیں، اور یہ ماضی میں بھی مسلمانوں کے لیے بڑی اذیت اور بڑی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان گرجستانیوں کے لشکر کی تعداد بھی ہم سے خاصی بڑی ہے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم ہماری مدد کو پہنچے۔ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار بولا، سلطان محترم، آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی قوم، اپنی ملت کی خدمت کرنا تو میرے لیے باعث سعادت ہے، بلکہ میں یوں خیال کروں گا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگ مجھے اس جہاد میں شامل ہونے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ جواب میں سلطان جلال الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پاسبانوں کے سپہ سالار میرے بھائی، میں اور خان دونوں ہی تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنا سب کچھ دین و ملت کی بہتری اور حفاظت کے لیے داؤ پر لگا رکھا ہے۔
تم اور تمہارے ساتھی یقیناً قابل ستائش ہیں۔ دیکھو میرے دونوں بھائیوں، میں نے تمہیں اس لیے طلب کیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ گرجستانیوں کا یہ سالار شلوا اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کے اوپر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔